الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے۔ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، ڈیکوریٹ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فیض پہنچانے والے جو علماء اور مشائخ ہیں اور صوفیاء ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر خطے میں ایسے افراد کا انتخاب فرمایا ہے جنہوں نے اپنی روحانیت، اپنی علمیت اور اپنی دینی خدمات کے ذریعے مسلمانوں کو فیض پہنچایا ہے۔ صراط مستقیم پر کس طرح چلنا ہے، قرآن و حدیث پر کس طرح عمل کرنا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کی اصل روح کو کس طرح حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ان بزرگان دین اور اولیاء مبین کا روشن کردار ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں کئی مشائخ اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں، اور ماضی میں بھی کئی ایسے اسلاف گزرے ہیں کہ جنہوں نے طریقت اور شریعت کے فیضان کو آگے بڑھایا ہے، لیکن ان میں چمکتا دمکتا نام اور گویا کہ آسمان ولایت کے جو آفتاب مانے جاتے ہیں، جن کو دنیا غوث العظم، غوث الثقلین کے القابات سے یاد کرتی ہے، وہ ہستی جن کو ساری دنیا اولیاء کرام کا گویا کہ مرکز اور منبع تسلیم کرتی ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے قطبیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا، جو سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے صف اولیاء میں سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو مقام و مرتبہ اور جو وجاہت عطا فرمائی ہے، اس کو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں منظوم کیا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح جماعت انبیاء میں حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے بھی سید و سردار، آقا و مولا اور پیشوا ہیں، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیض لیتے ہوئے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اولیاء کی جماعت میں سید و سردار اور امام اور مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت کے بخشش میں بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، ان میں سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک خوبصورت رسالہ تحریر فرمایا ہے، ترد الافائی ان حما ہادن رفع الرفائی۔ اس میں مختلف حکایات، مختلف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات اور آپ کے ارشادات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اسی رسالے سے ہم غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند ارشادات، آپ کی چند کرامات اور واقعات کا بیان سنتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالی نے ولایت کی دنیا میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیسی وجاہت، کیسی کرامت اور کیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اسی رسالے ترد الافائی ان حما ہادن رفع الرفائی میں بہجت الاسرار کے حوالے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ فرمان نقل کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
الانس لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر یوں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان نقل کیا گیا کہ الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل، کہ انسانوں کے بھی کچھ پیر ہوتے ہیں، جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی مقتدا اور پیشوا ہوتے ہیں، وانا شیخ الکل، اور میں سب کا پیر ہوں۔ یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب تبارک و تعالی نے ولایت میں ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ پیرانے پیر ہیں، جو دوسروں کو ہدایت دینے والے ہیں، راہ سلوک کا سفر طے کروانے والے ہیں۔ ان پیشواؤں کے بھی پیشوا سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آگے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ فرمان اعلیٰ حضرت نے نقل کیا کہ مجھ میں اور تمام مخلوقات زمانہ میں وہ فرق ہے جو آسمانوں زمین میں ہے، مجھ سے کسی کو نسبت نہ دو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو۔ یعنی اولیاء کی جماعت میں بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کے پائے کا کوئی بزرگ نہیں، آپ کے زمانے کے اولیاء ہوں یا آپ کے زمانے کے بعد کے اولیاء ہوں، یا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے اولیاء ہوں، صحابہ کرام اور تابعین میں سے جن افراد کا استثناء کیا گیا، ان کے علاوہ تمام ہی امت کے اولیاء پر آپ کو برتری حاصل ہے۔ اور اس عظمت کا اظہار کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے لیے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بھی ارشاد فرمایا، منبر اقدس پر فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عظمت کو وقت کے بڑے بڑے اولیاء نے بھی تسلیم کیا، اور اپنے وقت کے جو بڑے بڑے مشائخ تھے انہوں نے بھی سر نیاز بارگاہ غوثیت میں خم کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، طریقت اور روحانیت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی آتا ہے۔ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ولایت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے بعد والے آنے والے اولیاء کے اعتبار سے گویا کہ سلطان المشائخ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں، اپنے مریدین کے سامنے، عاشقان رسول کے سامنے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی فضائل و مناقب بیان بھی کیا کرتے تھے، اور دوسروں سے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناقب بھی سنا کرتے تھے۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ تحریر کیا گیا، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اسی رسالے طرد الافائی عن حما ہادن رفع الرفاعی میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ بطائحی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں ٹھہرا، کچھ دن میرا وہاں قیام تھا، تو ایک دن حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ مناقب، ان کی فضائل سناؤ۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ بطائحی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل و مناقب پڑھنا شروع کیے۔ میں گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص اس مجلس میں آیا، اور اس نے حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ہمیں ان کے فضائل سناؤ، ان کے علاوہ کسی اور کے فضائل نہ سناؤ۔ یعنی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناقب کا بیان ہو رہا ہے، اور ایک شخص آتا ہے اور وہ مناقب بیان کرنے والے شخص کو کہتا ہے کہ غوث اعظم کی بات نہ کرو، ان کے مناقب نہ سناؤ، یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس مجلس کی رونق ہیں، ان کا ذکر کرو، ان کے فضائل سناؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے اس جملے کو سنا، اس کی اس جرت کو دیکھا، تو حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص پر اپنی نظر جلال ڈالی، جلال سے اس کو دیکھا، اور وہ شخص حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر جلال کی تاب نہ لا سکا، اور اس کا وہیں پر دم نکل گیا۔ لوگ اس کی لاش کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے، اور اب حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناقب کا
خود بیان کرنا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو طریقت میں، راہ سلوک میں آپ کو امامت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اپنی قدرت کے اسرار و رموز جو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر منکشف فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان کا بیان کرتے ہوئے اپنی مجلس میں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من یستطیع وصف مناقب الشیخ عبد القادر، کس میں اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدح کر سکے؟ یعنی جو مقام و مرتبہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوا، اس کا کما حق بیان کرنے کی کس میں تاب ہے؟ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقام غوثیت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ بحر الشریعتی ان یمینہ و بحر الحقیقتی ان یسارہ، کہ شریعت کا سمندر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور حقیقت کا سمندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ من ایہما شاء اغترفا، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس سمندر سے چاہیں نوش فرمائیں۔ یہ مقام ہے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شریعت و حقیقت، معرفت و طریقت کا جامع بنایا ہے، آپ کو مجمع البحرین بنایا ہے۔ پھر آگے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر لاسانی ہونے کا بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی دوسرا پیر نہیں ہے۔ آپ جس مقام و مرتبے پر پہنچے، ولایت کے جس درجے کو آپ نے پایا ہے، آپ کے بعد کوئی نہ پا سکا۔ چنانچہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الشیخ عبد القادری لا ثانی لہ فی عصرنا ھذا، یہ شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک کلمات ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں آپ کی کوئی نظیر، آپ کی کوئی مثال اور آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے متعدد خطبات میں اپنی عظمت کا، اپنی شان کا اظہار کیا، اور یہ اظہار کرنا رب کی نعمت کا گویا کہ چرچا کرنا تھا، جس کو تحدیث نعمت کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بزرگوں کو یہ گویا کہ اجازت عطا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کا بیان کریں تاکہ جو غافل لوگ ہیں وہ متوجہ ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ذات پر ہونے والے رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے رسالے طرد الافائی عن حما ہادن رفع الرفائی میں بھی نقل کیا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا مجھے عزت پروردگار کی قسم، مجھے اللہ کی قسم ہے، بے شک سعید و شقی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، بے شک میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی نگاہ عطا فرمائی ہے کہ آپ نگاہ ولایت سے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں ہے، میں تم سب پر اللہ تعالیٰ کی حجت یعنی کہ دلیل ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب اور تمام زمین میں ان کا وارث ہوں۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی ارشاد فرمایا کہ الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل، کہ انسانوں کی بھی پیر ہیں، جنوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، اور میں پیرانے پیر ہوں، سب کا پیر ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لقب ہے محی الدین، جس کا اگر ترجمہ اور خلاصہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا، دین کو جلا بخشنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، دین کے نکھرے ہوئے چہرے کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے والا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر زندگی، سیرت اور آپ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بات بالکل واضح اور آشکار ہوتی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی گفتار کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے، اپنے ملفوظات کے ذریعے، اپنی کرامات کے ذریعے،
اپنی تدریسی خدمات کے ذریعے، اپنی قلمی خدمات کے ذریعے، اپنے مجاہدات اور اپنے کمالات کے ذریعے دین متین کی خدمت فرمائی ہے۔ تقریباً 13 علوم میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تدریس فرمایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو علوم دینیاں سکھایا کرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد تھے اور آپ ہفتے میں تقریباً 3 مرتبہ وعظ اور بیان کا سلسلہ کرتے، جس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی حاضر ہوا کرتے، اور ایک ایک وقت میں تقریباً 400 علماء آپ کے ملفوظات، آپ کی باتوں کو لکھنے کے لیے موجود رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علمی دنیا میں بھی ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے بہت بڑے مرتبے پر پہنچے، رب تبارک و تعالیٰ کا آپ پر ایسا فضل عظیم ہوا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے تھے، جس درجے پر فائز ہونے والے کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے تھے، آپ حنبلی تھے، لیکن آگے چل کر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم میں بھی ایسی مہارت، ایسا کمال عطا فرمایا کہ آپ مجتہد مطلق بن کر ابھرے اور آپ فتویٰ نویسی کیا کرتے۔ بہجت الاسرار میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتویٰ نویسی کے تمام حالات کو ذکر کیا گیا کہ جب آپ کے پاس کوئی سوال آتا، اگرچہ بظاہر بڑا پیچیدہ سوال ہوتا جس کو دیگر علماء اور مفتیان کرام حل نہ کر پاتے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نظر میں اس کو حل فرما دیا کرتے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو کتابوں کی طرف رجوع نہ کرنا پڑتا، غور و فکر اور تأمل نہ کرنا پڑتا، بلکہ جیسے ہی سوال آتا آن دی اسپوٹ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوابات ارشاد فرما دیا کرتے۔ علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ جب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی بغداد کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء اور مشائخ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، ان کے سامنے دکھائے جاتے، تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے، اس بات پر نہیں کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درست جواب دیا ہے، بلکہ وہ اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ اتنے مشکل سوال کا اتنی جلدی جواب، اور وہ بھی درست جواب، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم و عرفان کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے۔ آپ نے دین متین کی جو خدمت کی ہے اور ہر اعتبار سے دین کو نفع پہنچایا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان